عادل صاحب آف کورس اٹ از اینی باڈیز گیس. اب ٹرمپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم, لیکن ظاہر ہم ایک تجزیہ کی بنیاد تو رکھ سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حملے کا فیصلہ ہو گیا اور یہ کریں گے, یا آپ کے خیال میں نہیں ایسا کہنا مبالغہ ہوگا ابھی؟ بہت شکریہ وسیم. مبالغہ تو نہیں ہے. ہاں ٹرمپ صاحب ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور تجزیہ تو گیا بھاڑ میں. جس طرح انٹرنیشنل لا گیا بھاڑ میں, ویسے اس کے اسی بھاڑ میں تجزیہ بھی چلا گیا. ہاں, کیونکہ دیکھیں نا, تجزیہ کسی یا قانون کے بیسس پہ ہوتا ہے یا تاریخ کے بیسس پہ ہوتا ہے, وہ دونوں کی نہیں سنتے. لیکن اس وقت جو ہے یقیناً ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ نہ صرف فیصلہ ہو گیا ہے لیکن کچھ ہوگا. اب سوال بڑا یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا. ایک چیز جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, آپ کے اس میں کلپ میں بھی تھا کیرولن کی اسٹیٹمنٹ میں, کہ جی ہوائی کاروائی, بوٹس آن دی گراؤنڈ تو ممکن نہیں, ہوائی کاروائی بہت ممکن ہے. امریکہ خود بھی کر سکتا ہے, اسرائیل سے بھی کروا سکتا ہے, اور پچھلے کئی بار دیکھی. جتنی کانفیڈنس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ ایران کے اندر کی صورتحال اتنی بری ہے کہ اگر وہ اس قسم کی تڑی لگائیں گے, اس قسم کی بات کریں گے, تو لوگ خود مشتعل ہو کے اس کو گرا دیں گے. لیکن the other evidence doesn't seem to suggest that. یا تو اس کا ایک یہ سناریو ہو سکتا ہے. دوسرا ایک اور بھی میں سناریو آپ سامنے ڈال دیتا ہوں. ہم نے پچھلے سال کئی ایسی انہونی چیزیں دیکھی ہیں. ایک تو وہ دیکھا نا کہ جہاز چلا امریکہ سے اور اس نے آ کے ایران کی نیوکلیئر اس پہ اٹیک کر دیا. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے جو قتل ہوئے, رائٹ, قتل سے میری مراد یہ کہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی, وہ جنہوں نے ایران کی فوجی قیادت اور سائنسدان وغیرہ, ایران کی فوجی قیادت لبنان میں بھی ہوئی, اور اس کے پیچھے وہ اسرائیل, اس سے پہلے قاسم سلیمانی صاحب عراق میں بغداد ایئرپورٹ سے نکلتے ہی, قاسم سلیمانی, یقیناً اس کے پیچھے اسرائیل کا, وہ ہمارا اس وقت ہم اسرائیل کے حوالے سے زیادہ بات کر رہے تھے, لیکن امریکہ کی ٹیکنالوجی اور انفارمیشن اس میں یقیناً شامل تھی. خصوصاً ایک جو کمپنی ہے پیلنٹیئر اے آئی والی, جو میرے خیال میں اس وقت دنیا کی سب سے تشویش والی اور عجیب سی حرکت ہو رہی ہے. لیکن اس قسم کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے, مجھے پاس کوئی خبر نہیں ہے. لیکن what I'm saying is کہ اگر ہم صرف پچھلے سال پہ سوچیں تو ہمیں اب صرف کنونشنل چیزوں کی نہیں ہے, شاید ان کے پاس کوئی, کیونکہ یقیناً وہ انفلٹریٹ تو کر چکے ہیں, اسرائیل بھی کر چکا ہے اور امریکہ بھی کر چکا ہے, کوئی ایک ایسی نان ملٹری ایکسرسائز ہو جس میں کسی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوگا, لیکن اس وقت جو کانفیڈنس لگ رہا ہے اس میں دو چیزیں صرف سامنے آتی ہیں. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتنی تڑی دیں گے تو سسٹم خود ہی گر جائے گا, اور یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا مورا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور میں وہ چلا دوں گا, سچ ایز فار ایگزامپل ٹارگیٹڈ کلنگز وغیرہ, جس کی وجہ سے پھر تمام جو بلڈنگ ہے آپ سمجھیں گر جائے گی. تو آج ایک ضمنی سوال جواب دے دیجیے, پھر میں ذرا آگے بڑھتا ہوں دیگر مہمانوں کی طرف. کہ ان بوتھ آف دا پاسبل سینیریوز یو آر مینشننگ, اس میں اگر آپ کہیں مجھ سے ڈس ایگری کریں تو آف کورس آپ پلیز بتائیے گا. اب کی بار یہ لگتا ہے نا کہ اب کی بار اگر کرنا ہوگا تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ جناب ہم ان کے نیوکلیئر ایسٹس تباہ کرنے کے لیے حملہ کر رہے ہیں, وہ تو وہ مطابق کر چکے ہیں ان کے مطابق. تو اب تو ان کو رجیم چینج چاہیے نا. تو ان دونوں کاموں میں سے, یعنی کہ اگر وہ جو آپ نے دونوں سینیریو بتایا وہ کرتے ہیں, تو اس سے رجیم چینج کا پرپس کیسے سالو ہوگا؟ بمباری کر دی, ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اپنا کوئی پلانڈ بندہ ہوگا, یعنی یہ وینزویلا کی طرح یہ تو یہاں نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی شہید ہو, اگلا بندہ ہے اور وہ کہے چلو بھائی ٹھیک ہے آج سے میں, اور سب کہیں اوکے, اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی سیٹنگ اس بندے کی. یعنی یہ اتنا آسان تو نہیں لگتا نا بظاہر. یعنی رجیم چینج کیسے ہو سکے گا؟ ہاں, آسان تو نہیں لگتا. دیکھیں میرا اپنا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ جو آپشن عموماً گفتگو میں آتا ہے وہ رضا پہلوی, جو ان کے صاحبزادے ہیں پچھلے شاہ فرحان کے, ان کا از ناٹ اے سیریس آپشن. نہ امریکہ کی وہ خواہش ہوگی, نہ ابیلٹی ہوگی ایران کے اندر. لیکن صرف اس رجیم کو گرا دینے کی نمبر بھی ٹرمپ کے لیے بہت ہے. دیکھیں نا, وہ تیسمار خان والے اس موڈ میں بھی ہے نا کہ اگر وہ اپنی ایک اور ٹک کر دیں کہ جی ایران کا مسئلہ جو 40 سال سے 50 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا, کس نے کیا؟ میں نے کیا. لیکن عادل صاحب وہ جان زیادہ بتائیں گے, لیکن کیا ایران میں تو ایک ایسا نظام شورا اور سب کچھ نہیں کہ چلے ہم ٹاپ کی بات کرتے ہیں نا, تو چلنا جی, یعنی سب سے زیادہ ٹاپ تو خامنہ ای صاحب نا, تو کسی کے بھی جانے کی صورت میں وہاں تو ایک نظام متعین نہیں کہ وہاں وہ ایک نئے صاحب آئیں گے جو کہ نئے خامنہ ای ہوں گے, جیسے جو خمینی صاحب جو خامنہ ای صاحب ہے, تو اس سے بھی رجیم کیسے چینج ہو جائے گا؟ امریکی پپٹ کیسے آ جائے گا کوئی؟ اب آئی ڈونٹ نو کہ پپٹ آئے یا نہیں آئے, لیکن اگر کمزور کیا جا سکے, میں لیکن ہم صرف اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں جی ظاہر, اگر وہ یہ سمجھیں کہ میں اس کو اتنا کمزور کر دوں گا تو وہ اسرائیل کے یقیناً حق میں ہے. دیکھیں اسرائیل
وی نو کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو محرک ہے وہ اسرائیل اور نیتنیاہو. ہاں ظاہر تو اگر یہ جو ایران کی رجیم ہے یہ اور کمزور ہو جاتی ہے، پپٹ ہو یا نہ ہو، یا کم از کم وہ اتنا کھل کے اسرائیل اگینسٹ نہ ہو، یا سم واٹ لیننگ ٹورڈز یو ایس ہو، تو دیٹ ول اسٹل بی اے بیٹر تھنگ. ایک شاید اسیسمنٹ واشنگٹن میں یہ بھی ہو کہ وہ کہہ دیا ہم نے رجیم گرانے کے لیے لیے پہلی اینٹ رکھ دی ہے جی، ایسا کہ پچھلے سال میں ہم نے اتنی اینٹیں گرا پہلے دی یہ ہیں کیا، اب یہ کیا، ایک یہ اور گر جائے گا ڈال آہستہ آہستہ، یہ عمارت گرے گی آہستہ آہستہ. ہاں اچھا ایک کامنٹ اور کر دیجیے چونکہ لیٹسٹ خبر آئی ہے نا، تو یہ ذرا بتائیں. اب وہ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ جناب وٹکوف met secretly with former Iranian Crown Prince Raza Pahlavi to discuss the protest. Now I'm surprised. I mean چونکہ پہلوی آئی ڈونٹ نو، مطلب رضا پہلوی کی تو میں دیکھ رہا ہوتا تو مجھے تو ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی پتہ نہیں واقعی اتنا بیوقوف ہے یا وہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا اتنا اسٹیچر تو نہیں ہے نا کہ جیسے خمینی صاحب کی طرح اس کا انتظار ہو رہا ہے ایرانین عوام کہہ رہے ہیں. نہ وہ آ کے میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آ کے بیٹھ، یعنی کل کو کچھ ہو بھی جاتا ہے ایران میں تو بھی وہ آ کے بیٹھے اور لوگ کہیں زندہ آباد پہلوی صاحب آ گئے، کیا بات ہے. تو یہ اس سے وٹکوف مل رہا ہے اور ڈسکس ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں آئی ڈو ناٹ نو. ایک تو جیسے میں نے کہا امریکہ کے پاس اس وقت کسی کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں نا ہم سب جو ہیں جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ بائسڈ ہے، چاہے ایران کے اندر سے ہو چاہے وہ ویسٹرن سورسز سے ہو، تو ایک وہ انفارمیشن بلائنڈ بھی ہے نا. شاید امریکہ کے پاس یہ کوئی ایسا اسیسمنٹ ان کی یہ ہے کہ ایک ایرانی قوم تیار ہے کسی چینج کے لیے. اور اس پہ میرا شک یہ بھی رہتا ہے کہ اینٹی رجیم ہونے کا مطلب پرو امریکہ ہونا نہیں ہے. ہاں رائٹ. اور یہ بات جان کہتے رہے اکثر ہمارے پروگرام میں جو تہران سے نا، وہ اکثر یہی کہتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں. جی جی. اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں ہم نے اتنی انہونی چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر کوئی رجیم گر جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا کسی جگہ کہ کوئی ایسا کیریکٹر جس کا کوئی سکوپ نہ ہو، جسٹ بائی ورچیو آف دی اونلی پرسن جس کے پاس کوئی جواز ہے، ان کے پاس اپنے ولدیت کا جواز تو ہے نا، کہ وہ اس جواز کے بیسس پہ وہ لے لے اور ان کو پھر کھڑے کرنے کے لیے دوسری چیزیں کر دے. میری اپنی اسیسمنٹ ابھی بھی وہی ہے جو کہ آپ کی ہے کہ اٹ از ان لائکلی ایکسپٹ ایز اے سورس آف پریشر. ایک آخری سی ایک جملہ صرف آپ کے مہمان انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ، یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا آلریڈی، اس میں سب سے بڑا ہتھیار تو مس انفارمیشن ہے نا. تو ہر بات جو ہے، چاہے وہ بڑک ہو، چاہے وہ افواہ ہو، چاہے وہ ٹویٹ ہو، اس کا ایک مقصد جو ہے وہ اس آگ کو بھڑکانا ہے جو کوئی بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کو بجھانا ہے جو کوئی بجھانے کی کوشش کر رہا ہے. میک سینس. آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف.